بہت شکریہ آپ سب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. میرے پیارے شکاگو کے پاکستانیوں، امریکن پاکستانیوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا یہ خوبصورت پروگرام آرگنائز کرنے کے لیے پی ٹی آئی شکاگو چیپٹر کے تمام لوگوں کا، ہمارے سینئرز بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ینگسٹرز بھی، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آج جبران الیاس صاحب کا اور ان کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا. اور آج ہمارے یہاں پہ امین قاضی، بالکل امین قاضی ہو گئے، علی لودھی ہو گئے، راجہ صاحب ہو گئے، بخاری صاحب ہو گئے، یہاں پر ہماری خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں. تو پوری ٹیم کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، آپ تمام لوگوں کا، تمام اوورسیز پاکستانیوں کا جو آج اس خوبصورت محفل کا حصہ بنے، اور ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب اور ان کی اہلیہ بھی آئی ہوئی ہیں پاکستان سے، ہمارے اوورسیز پاکستان چیپٹر کے سیکرٹری جنرل سجاد برکی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ریپبلکن کی نمائندگی کرتے ہوئے ٹامی ہینسن صاحب، اور خواتین و حضرات آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آج آپ کے پاس پھر ایک دفعہ آپ سے مخاطب ہوں، اور آج تقریباً 600 دن ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو جعلی جھوٹے مقدمات میں جیل میں قید ہوئے ہوئے. آج بھی ان کی اہلیہ بشرا بھی جھوٹے مقدمات میں جیل میں بند ہیں. آج بھی ڈاکٹر یاسمین راشد ہو گئی، ہمارے سینیٹر اجاز چودھری صاحب ہو گئے، محمود الرشید صاحب ہو گئے، گورنر سرفراز چیمہ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بلوچستان کے سنار کاکڑ ہو گئے. 20,000 سے زیادہ لوگ قید میں بند ہیں جھوٹے مقدمات میں. اور جس طرح جبران الیاس نے بتایا کہ 3 سال کا عرصہ ہو گیا، 3 سال سے جو جبر اور جو ظلم اور جو زیادتیاں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، صحافت کا جس طرح گلا بھرا گیا. ارشد شریف ابھی نے اس کو دیکھا کہ کس طرح وہ پاکستان کا فلیگ اوپر کر رہا ہے، پاک فوج کے ساتھ اگلے بچوں میں جائے گا. یہ کیسا شخص، لیکن اس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. اور سب سے بڑھ کر خواتین و حضرات، آج جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، عمران خان، آپ سوچو جس نے 50 سال پاکستان کا نام دنیا کے ہر میدان میں روشن کیا، یہ سب حلالی پرچم پاکستان کا ہر میدان میں اس کو سربلند کیا. اور جو ڈرافٹ لیٹر نکلے تھے ڈاکٹر عارف الوی صاحب، عمران خان صاحب کہ انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا، تعلیمی انصاف ہوگا، معاشی انصاف ہوگا، عدالتی انصاف ہوگا. لیکن خواتین و حضرات 2018 میں جب پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو وفاقی حکومت ملی اور پونے 4 سال کا جو عرصہ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کے طور پر گزارا، وہ ہم سب کے سامنے ہے. وہ دور تھا جس میں اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں فخر سے
گھومتے تھے, بتاتے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسا وزیر اعظم آیا جو انٹرنیشنلی بھی ریکگنائزڈ ہے, دنیا اس کی گواہی دیتی ہے کہ وہ ایک ایماندار شخص اور ایک ایسے کردار کا شخص ہے جو ہر میدان میں پاکستان کے لیے لڑتا ہے اور اس کے ہر انگ میں پاکستانیت پنپتی ہے. خواتین و حضرات, ایک عرصے سے تقریباً 3 سال کا عرصہ ہو گیا کہ ظلم جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے, اور ابھی جبران نے پوچھا کہ آپ کس طرف کھڑے ہو, تو ابھی جو سروے آیا پاکستان کے اندر, اس کے اندر پاکستان کے تقریباً 92 سے 94% پاکستانی آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا, پاکستان میں تیزی سے دہشت گردی ختم ہوئی. آپ سب نے دیکھا کہ باقاعدہ برطانیہ کے جزیرے میں اپنے شہریوں کو کہا کہ سب سے سستی اور بہترین, اگر آپ نے جا کر دل سے اور تفریح کرنی ہے تو آپ پاکستان جائیں, اور پاکستان میں سب سے سستی سیاحت اور اچھی سیاحت ہے, اور دنیا کے لوگ پاکستان میں آئیں سیاحت کر دیں, اسی وجہ سے کہ وہاں پہ دہشت گردی ختم ہو گئی تھی. عمران خان صاحب نے خارجہ پالیسی میں اپنے ہمسایوں کو سب سے زیادہ ترجیح دیا. ایران گئے, افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے, افغانوں کو عزت دی. چائنا گئے, ہندوستان میں جو کشمیر کے ساتھ جو ظلم کیا اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. پوری دنیا میں کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا, کشمیریوں کی آواز بنے, اور پوری دنیا کو بتایا ہندوستان کا وہ سیاہ چہرہ جو ان کی سوچ بھی ہندوانہ, پوری دنیا کو بتایا کہ جو مودی ہے یہ اسی سوچ اور فکر کا بندہ ہے. اس نے جو ہے وہ جو سیکولرزم تھا ہندوستان کی جو پہچان تھی ختم کیا ہے, اقلیتوں کو مار رہا ہے. تو خواتین و حضرات, آج ایک دفعہ پھر پاکستان اس میچ میں کھڑا ہے کہ تیزی سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے. بلوچستان سے میرا تعلق ہے, ڈاکٹر صاحب بہت عرصہ بلوچستان آئے, خان صاحب بھی آتا رہے, یہ میرا خیال ہے بلوچستان پورا ڈاکٹر طارق الفی صاحب نے بھی گھوما ہوا ہے, ایک ایک علاقہ انہوں نے بھی دیکھا ہوا ہے, اور انہیں پتا ہے کہ کتنی محرومی ہے بلوچستان کے اندر. آپ کا 44% رقبہ ہے بلوچستان پورے پاکستان کا, تقریباً آپ سمجھیں کہ آدھا پاکستان بلوچستان ہے رقبے کے حساب سے. 600 کلومیٹر ساحل کی پٹی ہے, آپ کا معدنیات سے بھرا ہوا علاقہ, اور پاکستان کی صرف 4% آبادی وہاں پہ رہتی ہے. 96% آبادی آپ کی 55%, 56% اور 44% میں صرف 4% آبادی رہتی ہے. ان 4% آبادی کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا, اسکول اور کالجز نہیں ہیں وہاں پہ, بنیادی صحت کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں. وہاں پہ جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے, ریلوے کا جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا اس کو بھی محدود کر دیا گیا ہے. سکر کا ڈالا ہے وہ بھی آپ کا ریلوے, آپ کے روڈ وہاں پر اس معیار کے نہیں ہیں جو پنجاب یا خیبر پختونخوا یا سندھ میں ہیں. وہاں پر 1956 میں پہلا ملٹری آپریشن کیا گیا, اس کے بعد مسلسل 4 دفعہ ملٹری آپریشن ہوئے ہیں, اور پرویز مشرف کے دور میں جو اس نے غلطی کی, اس عامر نے جو مدعا لہرایا, نواب اکبر بگٹی وہ شخص جو ہمیشہ سے پاکستان کا حامی تھا, پاکستان بلوچستان کا وزیر اعلیٰ رہا, گورنر رہا, اس کو بھی مجبور کیا, اس سے بات چیت نہیں کی. ان تکبر اور غرور کے پاس ہم جو ہے وہ کچل دیں گے. ان کو جب شہید کیا اس کے بعد سے آج تک بلوچستان کے حالات صحیح نہیں ہوئے. پارلیمانی سیاست کا حال تو ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طرح
پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، پہلے اس کے لیڈر پر کافرانہ حملے ہوتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ FIR کاٹو تو FIR تک نہیں کرتی۔ آپ سوچو کہ وزیر اعظم عمران خان پر کافرانہ حملہ ہو رہا ہے، 3 لوگوں کے نام نہیں ہیں پاکستان میں، آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے آرمی، وہ FIR تک نہیں کاٹنے دیتی۔ اس کے بعد پھر حملہ ہوا اور پھر موت بھر کا ڈرامہ رچایا گیا میرے پاکستانی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں میں بھی خان صاحب کے ساتھ تھا جب انہیں رینجرز نے ایک بھولے طریقے سے اٹھایا اور اس کی ویڈیو بھی جاری کی، اور اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پروٹیسٹ کے لیے نکلے تو پورے پلان طریقے سے جنا ہاؤس کا ڈرامہ اور GHQ پہ حملہ، کوئٹہ میں اور شوڑا کی جاگو جو یادگاریں ہیں اس پہ حملہ، پورا ایک پلان طریقے سے انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا، ہمارے لوگوں کو قید کیا۔ آج تک وہ قید کی جیلوں میں بند ہے لوگ۔ عمران خان صاحب نے اس ٹائم مطالبہ کیا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، دکھائیں CCTV کیمرے کی رپورٹس، ویڈیو دکھائیں، وہ نہیں دکھائی گئی میرے پاکستانیوں۔ اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ جمہوریت کا کیا حال ہے جو سیاست کر رہے ہیں، عدلیہ کو کس طرح خریدا گیا۔ قاضی فائز صاحب وہ پاکستان کا تاریخ سیاہ چہرہ پاکستان کی عدلیہ کا، اس نے جو ہمارا نشان چھینا، اس نے آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی جماعت کا نشان تک چھین لیا گیا، اس سے پہلے الیکشن نہیں کرائے گئے، اور جب انہوں نے سمجھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑ دیا، ان کے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ یہ پارٹی چھوڑ دے، جھنڈا تک نہیں کوئی لگا سکتا، کوئی نام نہیں لے سکتا، تو پھر انہوں نے 8 فروری کو الیکشن کروائے، 1 سال سے زیادہ ہو گیا۔ لیکن میرے پاکستانیوں، جس طریقے سے ہماری سوشل میڈیا ٹیم میں وہ گاجر، مولی، بینگن جیسے جو نشانات ملے تھے، ہمارا فرسٹ ایئر بھی الیکشن نہیں لڑ سکا، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر کے نوجوانوں کو آگے لائے۔ ان کا تو خیال تھا کہ لوگ نکلیں گے نہیں، لیکن یہ جبران الیاس اور اس کی ٹیم، اظہر مشوانی، دوسرے آپ جیسے جو یہاں پہ آج کھڑے ہوئے تھے اسٹیج پہ جو ہمارا فخر ہے، انہوں نے وہ کچھ کر دکھایا کہ ہر حلقے میں ان کے ووٹروں تک پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کا وہ نشان، چاہے وہ گاجر تھی یا مولی تھا، ان کو یاد کروایا اور عوام نے بتایا کہ وہ زندہ ہیں، وہ قربانیاں یاد ہوں گے جو عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا اپنی قوم کو یہ دے رہا ہے۔ اور آپ سوچو عمران خان صاحب کو جن کی تصویر بھی نہیں آ رہی، جن کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا، جن کو بالکل قید تنہائی میں رکھا ہوا، وہ شخص جیل سے بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے پورا یقین ہے میری قوم نکلے گی، اور 8 فروری کو وہ انقلاب آیا، وہ نکلے۔ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے جوڈیشری کو بھی آلوٹ نہیں بنایا تھا، انتظامیہ کو بنایا تھا، کنٹرول کیا ہوا تھا، ان کے ہاتھ سے بھی گیم نکلا۔ فارم 45 سے 47 بنانا پڑا ہوا، جھوٹ پر ساری یہ آپ کی حکومت کھڑی ہوئی ہے۔ 17 سیٹوں والے کو آج جس پر 16 ارب کے کرپشن کے الزامات تھے، اس کو وزیر اعظم بنایا۔ پنجاب میں ایک ٹک ٹاکر کو آپ اس کی ویڈیو دیکھیں، آپ کو شرم آئے گی کہ یہ خاتون 65% پاکستان پر جو ہے قابض ہوئی ہے، اس کی آپ مینٹلٹی دے رہے ہو۔ پورے پاکستان میں جو آج جو حکومت بنائی ہوئی ہے، اور بلوچستان کا حال آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر حلقے سے ایک سے آپ پیسے پکڑو تو بھارتی بنتی ہے جس کو جتانا ہو۔ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں
ایک حلقے سے 15-20 لوگوں کو خواب دکھایا, ان کو کہا کہ ہم تمہیں جتائیں گے. 15-20 لوگوں سے اور وہ ٹھگ اور دھوکے کیے, اور آخر میں جس کی سفارش کی اور جس کا سب سے زیادہ پیسہ چلا اس کو انہوں نے جا وہ الیکشن کرا دیا. گیلپ کی سروے رپورٹ کے مطابق 2034 میں جو ہوئی, پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کی سب سے بڑی جماعت تھی, سب سے زیادہ پاپولر جماعت. میری سیٹ پر سردار خان کاغذ کھڑا تھا, وہاں پر سردار بابر مظفر جیتا, وہاں پر صدام کریم جیتا, وہاں پر نور خان کھچی جیتا, داؤد شاہ کاکڑ جیتا, غفار کاکڑ جیتا. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بلوچستان میں بھی ہوتی, لیکن کس کو بنایا؟ ان کیندیڈیٹوں کو اور بیچ دی پوری حکومت سرکاری کرنے سے رکھ دی. یہ تیری اسکرین دکھ رہی ہے. ہاں یہ نہیں, آج تک جو بلوچستان ہے, آج کا جو بلوچستان ہے, وہاں کی جتنی بھی کانفرنس جماعتیں ہیں, چاہے وہ اختر محمد صاحب ہوں, محمود خان نچکزئی ہو, ڈاکٹر مالک ہوں, نہیں ایک اور آئی ہے اس میں, جو بھی جماعتیں وہاں پہ, اس کو اعتبار ہی نہیں ہے آپ کی پارلیمانی سیاست پر. وہ کہتے ہیں کہ اربوں خربوں جو استفاس ہیں یہ تو آرمی اسٹیبلشمنٹ کس کو دے دیتی ہے حکومت. تو آپ مجھے بتاؤ, جب آپ کے حقیقی نمائندے نہیں ہوئے ایک ایسے صوبے میں جو پہلے سے ہی پسماندہ ہے, آپ کے نوجوان جو سیاست میں آتے ہیں اس کو آپ مانوس کر دیتے ہو. کون بچائے گا بلوچستان؟ عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ آج کل کے حالات میں جب آپ کا سوال کر جیل میں بند ہے, جب میرے پر سینکڑوں دہشت گردی کے مقدمات ہیں, مجھے باغی قرار دیا ہوا ہے, دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے, پورے پاکستان میں کوئی ایسا یونین کونسل نہیں ہے جس کے پاکستان کو ایک انصاف کو بھی دہشت گردی کے پرچم نہ کرنے ہو. تو ایک طرف تو آپ نے ڈیفینیشن بھی بنا دی دہشت گرد کی, تو جو محب وطن پاکستان ہے, پاکستانی ہے, جو پاکستان کی حقیقی آزادی کی لڑ رہا ہے, آپ اسے دہشت گرد قرار دے دیتے ہو. اور جو حقیقی دہشت گرد ہے, جہاں پہ معصوم پیغاموں کو مار رہے ہیں, معصوم پوتروں کو مار رہے ہیں, ہمارے اور آپ کے مذہبی اسکالرز کو شہید کر رہے ہیں, جو مسافروں کو شہید کر دیتے ہیں, ان کو شناختی کارڈ چیک کر کے اس کو کوئی پکڑتے نہیں ہیں. اور مجھے اور آپ کو ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ جو ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ, ان پر آپ چھاپے مار رہے ہیں ان کے گھروں میں, تو کون آپ کی طرف دیکھے گا؟ آج بلوچستان چل رہے ہیں میرے بھائیوں بہنوں, آج وہاں بھی آپ کوئٹہ شہر سے باہر آدھا گھنٹہ بھی باہر آپ روڈ نہیں جا سکتے. کوئٹہ شہر کے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز بند کی ہوئی, خوف سے کدھر جائیں گے لوگ؟ کاروبار ہے نہیں. جو بارڈر کو آپ پہنچتے ہیں ایران سے, افغانستان سے, ادھر تو آپ کی ہر طرف جو ہے وہ آپ کی فوج کھڑی ہوئی ہے یا رینجرز کھڑے ہوئے ہیں. کون کرتا ہے یہ سمجھ نہیں, کون یہاں سے گزارتا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے وہ اربوں روپے کے ٹرولے, یہ گزارتے ہیں. وہاں پہ ایک ہوائی جہاز جب آتا ہے جس کے پاس موٹر سائیکل تک نہیں ہوتا, جب وہ بارڈر پہ ڈیوٹی کر کے واپس اپنے گھر جاتا ہے, ٹیبل پہ پھر پہ بنا کر جاتا ہے, اس کا حساب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ خود بلوچ ہے, اوپر تک پیسہ جاتا ہے. ہمارا بلوچستان کا جو نوجوان کیوں بیچارہ آج جو ہے وہ پارلیمان کی سیاست کی طرف نہیں دیکھ رہا, وہ عمران خان کا حال دیکھ رہا ہے کہ جس نے پاکستان کے لیے سب کچھ کیا, جینا مرنا جس کا پاکستان میں تھا, جس نے بلوچستان کو اس کی حقوق دے رہا تھا, 600 ارب روپے کے پروجیکٹ سمجھ دیے. عمران خان سے پوچھا اس کی محرومی ختم کر دی ہے. عمران خان نے جو پہلا جو آپ کا یہ جو سیکر کا جو روڈ تھا, آپ نے جو دیکھا جو پہلے اس سے پہلے جو حکمران تھے نواز شریف اور دوسرے, انہوں نے تو پنجاب میں اورنج ٹرین بنائی اس پیسے کی, جو مشرقی سب سے چھوٹا روٹ تھا اس پہ عمران خان نے آ کے کام شروع کیا, جیل سے لے کر کوئٹہ روڈ انہوں نے بنایا. وہاں پہ
यूनिवर्सिटी बनाई, अस्पताल बनाए। आप सोचें बलूचिस्तान में नोएडा का मेगा सेंटर तक नहीं था 77 सालों में, हमारे दौर में वहां पे बना। बार बार इमरान खान साहब बलूचिस्तान आते रहे। मुझे अच्छी तरह याद है जब आए तो बलूचिस्तान की काबीना ने मुझे पश्तो में वजीरों ने पूछा कितना पैसा लाया इमरान खान, क्या लाया। वो जो पहले आते थे सिर्फ झूठे वादे करके चले जाते थे। इमरान खान ने कहा मैं कुछ नहीं लाया हूं, मैं पहले यहां पर देखूंगा क्या क्या कमियां हैं और बहुत सारे काम करूंगा। मैं किसी की जेबों में पैसे नहीं डालूंगा, डॉक्टरों के नहीं बदले पैसे। मैंने जो है वहां पे रियल हकीकी काम में वो मैं करूंगा। आपने देखा जो सबसे बड़ी शायरा थी चमन गोलरा कराची शायरा, जिसमें सबसे ज्यादा हादसा हो गए थे, उसको डबल तोड़ किया। बहुत से ऐसे काम ख्वातीन व हज़रात जो दहशत गर्दी बिल्कुल खत्म हो गई थी, हर तरफ अमन था बलूचिस्तान में। लेकिन फिर जब रिजीम चेंज ऑपरेशन और उसके बाद के हालात, आपने वो भारत बलोच को देखा होगा, वो खातून एक हमारी बेटी, उसके बाप को 2006 में उसका वालिद बाबा में मुलाजिम था, इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाता था, एक सरकारी मुलाजिम। उसको मैंने 2006 में अखबार किया, 2009 में उसको दोबारा जब भी गुमशुदा किया और 2011 में उसकी गिरानी में लाश मिली। तो वो बेटी अपनी बाप के लिए, वहां पे और जो लोग अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बाप के लिए आवाज उठा रहा है। वो गुमशुदा किधर है? हमारे दौर में 450 लोग जो गुमशुदा थे उनको इमरान खान साहब ने रिहा किया। आज दोबारा फौजी ऑपरेशन की बातें, हमारी वो जमात है जो हमेशा से फौजी ऑपरेशन के खिलाफ रही है। इमरान खान साहब ने जेल से भी ऐलान दिया कि कभी भी फौजी ऑपरेशन किसी चीज का हल नहीं है। नौजवानों, बहनों, भाइयों, पैसे कमाना बंद करो, फौजी ऑपरेशन कर करके दूसरों की जंग लड़ना बंद कर दो, अपने मुल्क को देखो, तरक्की की तरफ देखो। आज फिर अफगानिस्तान में जो है उसको इल्जाम लगाया जा रहा है, आज फिर जंग की बात की जा रही है। आज फिर वो जो अफगान महाजिर थे उनको वापस भेजो, उनको 40 साल तुमने पाला, मत नफरतें फैलाओ, उनको इज्जत के साथ, प्यार के साथ जब वक्त आएगा तो उन्हें भेजो। ख्वातीन और जनाब, बहुत सी बातें हैं, दिल भरा हुआ है, लेकिन मसला यह है कि आज भी जो शख्स जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान भर रहा है, इमरान खान साहब, आप इनकी नॉन सीरियसनेस देखो। अभी इन्होंने जो सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी, हमारे लोगों को कहा कि मुलाकात का मौका पेश करो कि जाके खान साहब से जेल में मिल सके। जेल में मिलने तक की इजाजत नहीं दी गई और ऊपर से इल्जाम सोशल मीडिया पर, ट्रेन का सामना हुआ, पूरी कौम जो है वो गमज़दा है, हर पाकिस्तानी। लेकिन इन्होंने टारगेट पीटीआई को बनाया, इन्हें शर्म नहीं आती। मेरी आपसे गुजारिश है कि कैदी नंबर 804 600 दिन से जेल के अंदर बंद है, वो डटा हुआ है, वो हौसले के साथ है। आज दुश्मन भी कह रहे हैं, जो सियासी जमात, जो मुखालिफिन है, वो भी कहते हैं जिस जवान मर्दी के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ इमरान खान जेल काट रहा है, वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं है, पाकिस्तान की तारीख बदल गई है, वो दीन नहीं कर रहा। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी, पाकिस्तान की आवाम का लीडर करेगा। कोई सरकारी मुलाजिम नहीं कर सकता पाकिस्तान का फैसला। मैं और आप हूं जो पाकिस्तान का फैसला करेंगे। कोई मुझ पर आप पर दहशतगर्द की छाप नहीं लगा सकता, ना गिरफ्तारी का सर्टिफिकेट दे सकता है। आज सब देख लो, जो इससे पहले हमें रहा है उनका क्या हाल हुआ, एक बेहतर निशान। आज भी जो शख्स बैठा हुआ है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जो अपने आप को बड़ा साफ और सुथरा बता रहा था, आप देखो उसने मामले का नाम आज चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। आज जो है उसकी एक चीज खुलते आ रही है सामने। अब इसकी करप्शन की जो रिकॉर्ड निकलेंगे वो बात देखेंगे, दुनिया
इस पर जो है हंसे की बात में वो क्या करता रहा। मुकाबला खड़े रहना है, हिम्मत और हौसले के साथ। आप लोग चीज पाकिस्तानियों, आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और जिस जवाबमर्दी के साथ आपने मुकाबला किया है, आपने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज उठाई है, आपने माफिल आजादी और साफत के लिए आवाज उठाई है, इमरान खान के लिए आवाज उठाई है। तो इंशाअल्लाह हमारा और आपका पाकिस्तान हकीकी मानों में आजाद होगा, इमरान खान बाहर निकलेगा इंशाअल्लाह। और ये जंग इमरान खान जीत चुका है, ये सारे दुश्मन हार चुके हैं। आज पाकिस्तान वंशी तौर पर इनकी वजह से कमजोर हो चुका है, आज अंदरूनी तौर पर कमजोर हो चुका है। एक ही हल है हमारे पास जिसने तमाम मुल्कों को खत्म की, बलोच, पश्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोची, गिलगित बल्तिस्तानी, कश्मीरी को किया हुआ, जिसने रंग और नस्ल को खत्म किया है, जिसने इंसानियत को खत्म कर दिया है, वो इमरान खान। आज इस खूबसूरत हॉल में आप देखो, किसी का ताल्लुक किसी शहर से पाकिस्तान का, किसी का किधर, लेकिन आज एक नया वाक़ उस भाईचारे का कितना इकट्ठे हुए हैं। ये इमरान खान पाकिस्तान खान है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान खान आएगा बाहर, बनाएगा पाकिस्तान मेरे और आपके साथ मिलकर। आपने मेरे साथ नारा लगाना है, कौन बचाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया।